اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے پیارے عزیزو، آپ مبارک ایک محفل میں بیٹھے ہیں. میں اپنی بات سے اپنے تمام دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سب حضرات درود پاک پڑھیں. کوئی محروم نہ رہے تو اس سے. میرے عزیز دوستو، یہ درود میں نے آپ سے کیوں پڑھوایا؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارک فرمان ہے، اس کو یاد کرتے جانا. یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بہت کام کی چیز بتا رہا ہوں. محبوب فرماتے ہیں جہاں پہ دو چار آدمی اکٹھے نہیں بیٹھے درود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں اور اس مجلس کو ہمارے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متلاشی ہوں اور آپ بھی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے. دیکھو رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی زحمت، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے گی. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے کبھی بھی. اور اس وقت ہماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم اپنے اوپر جو آفات، مسائل اور مشکلات دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ سکون میں نہیں. اولاد والا ہے پریشان ہے، بے اولاد ہے پریشان ہے، شادی شدہ ہے پریشان ہے، غیر شادی شدہ ہے پریشان ہے، بوڑھا ہے پریشان ہے، جوان ہے پریشان ہے، کاروباری ہے تب بھی پریشان ہے اور بے روزگار ہے تب بھی پریشان ہے. میرے عزیز دوستو، ہم انسان ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس پریشانی سے چھٹکارا ہو. اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم ہر طرح کے ہیلے حوالے تلاش کرتے ہیں. اور شیطان جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ نے بھی کیا دیا
کہ اے آدم کی اولاد، یہ شیطان جو ہے تمہارا ابے کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے قیامت تک انسانیت کو بگاڑنے کی، اور وہ خوش ہوتا ہے جہاں انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔